اور بہت بڑا دشمن ہے سارا جڑا سارے واسطے مایوسی پہلے سی اسی مولوی بن دین ووٹ دیو کیویں نہیں بن دے جنہیں کو بنے دیکھ لو 74 سال 3 نسلیں دی غلامی کر چکو 3 نسلیں دی میں اہلیان تحصیل جتوئی سے مخاطب ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات اور یہ بات نوجوانوں تک بزرگوں تک ہر قوم برادری تک میری پہنچنی چاہیے کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ صرف 2-3 خاندانوں کی غلامی ہم نے کرنی ہے 74 سال سے پاکستان بنا ہم 3 نسلیں 3 خاندانوں کی دیکھ چکے ہیں تحصیل جتوئی میں سردار نذر محمد خان جتوئی صاحب اس کے بعد سردار قیوم خان جتوئی صاحب اس کے بعد سردار داؤد خان جتوئی صاحب 3 نسلوں کی غلامی تم کرا چکے ہو اب ہم 4تھی نسل کو تمہارا غلام نہیں بننے دیں گے ہم انہیں احساس بغاوت دلوائیں گے ہم انہیں احساس خودداری دلوائیں گے ہم انہیں احساس حقداری دلوائیں گے بڑا عرصہ گزر گیا اس وقت اویئرنیس نہیں تھی میڈیا نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا نوجوانوں کو سیاسی سوجھ بوجھ نہیں تھی آج نوجوان خوددار بن چکا ہے غیرت مند بن چکا ہے عزت نفس چاہتا ہے وہ تمہیں سلوٹ نہیں کرنا چاہتا وہ تم سے سلوٹ کروانا چاہتا ہے 3 نسلوں کی غلامی تم ہماری 3 نسلوں سے کرا چکے ہو سردار نذر محمد خان جتوئی گئے سردار قیوم خان صاحب آئے وہ ابھی ہیں ان کے بیٹے سردار داؤد خان صاحب میدان میں ہے اسی طرح آپ دوسری طرف چلے سید عبداللہ شاہ بخاری صاحب آئے وہ گئے ان کی زندگی میں مخدوم سید باسط سلطان بخاری صاحب آ گئے ابھی ان کی زندگی بھی حیات ہے ان کی زندگی میں ان کے بیٹے اگر چھوٹے تھے تو وہ اپنی نوجوان بیٹی کو بھی میدان میں لے آئے ہلکے والوں تمہارے لیے یہ عزت غیرت اور خودداری کا سوال نہیں ہے کہ تمہارے گھروں کے مرد ختم ہو جائے تم کسی ورکر کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو اپنی لڑکیوں کو بھی میدان میں لے آتے ہو مگر کسی پڑھے لکھے یا کسی اپنے پرانے ورکر کو تم ایم پی ایل لڑانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو مطلب یہ نکلا کہ تم سیلفش ہو خود غرض ہو ابن الوقت ہو تم صرف اور صرف اپنی تم چودراہٹ اور اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہو تمہیں ہلکا تو دور اپنے کسی ورکر سے بھی محبت نہیں ہے اگر ہوتی تو تم کسی اور کی بجائے کسی اپنے ورکر کو ایم پی اے پہ کھڑا کر دیتے ہم بھی کہتے چلو 50 سال بعد تو کسی کی عزت ہوئی ہے تیسرا خاندان ہمارا لغاری خاندان ہے سردار اقبال خان لغاری اس کے بعد سردار چنو خان لغاری اس کے بعد سردار خرم خان لغاری جتوئی والو غیرت پر ہو خودداری دکھاؤ کھڑے ہو جاؤ بغاوت کرو ان خاندانوں سے کہ ہم نے پٹے پہ نہیں لکھ دی اپنی نسلیں کہ نسل در نسل ہم تمہاری غلامی کرتے رہیں گے اور تمہارے انشاءاللہ ہم یہ بیج بو رہے ہیں اور اس کو ایک دن اللہ درخت بنائے گا ہم نے یہ روش چینج کرنی ہے اب ان خاندانوں کی 3 نسلوں کی غلامیاں ہو چکی اب 4تھی نسل کی غلامی تک میں اپنے نوجوان کو نہیں جانے دوں گا میں اپنے جتوئی کے شہر سلطان کے کلر والی کے رولا والی کے علی پور کے سب دوستوں سے کہوں گا اپنے نوجوانوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرو کہ کوئی تو اٹھے گا بغاوت کرنے کے لیے ہمیں تمہیں پتا ہے کہ بغاوت کرنے کی سزائیں بھی کیا ملتی ہیں سازشیں بھی کیا ہوتی ہیں لیکن اگر ہم تیار ہیں ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر تمہیں بھی جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے میدان میں آنا چاہیے ان بندوں کے لیے اور آپ کو تو پتا ہے میری ذات کا میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا میرے والد مرحوم حضرت مولانا قائم الدین عباسی نور اللہ مرقدہ ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہیں جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا تمہارے باپ کی محنت سے ہم موحد بنے اور ہم اللہ کی توحید کو پہچاننے لگے میری باپ کی خدمات آپ کے سامنے ہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں بے لوث خدمات تھی پورے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی اس کے بعد اللہ نے مجھے ان کی جانشینی دی میں نے بھی الحمدللہ اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اپنے باپ کی جانشینی کا اور آپ نے دیکھا کہ میں نے مدرسہ بنایا تو عظیم الشان بنایا میں نے مدرسے میں مسجد بنائی تو عظیم الشان بنائی میں نے جو بھی کام کیا اخلاص کے ساتھ کیا میرے اللہ نے ہر میدان میں میری مدد کی ہے آج آپ دیکھتے ہیں اللہ نے دین سے بھی نوازا ہے دنیا سے بھی نوازا ہے دینے والوں میں سے ہوں لینے والوں میں سے نہیں ہوں یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے میری تو یہی خواہش تھی کہ جیسے میرے بھائی معاویہ عباسی صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا میں تو گھر ہوا تھا بیکار ہاں باہر بن جاتا میرا 1,50,000 دے تو آپ کو تو پتہ ہے لہٰذا مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں رسک لوں لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کروں جیت ہار کا بھی کوئی پتہ نہیں میں کوئی بیوقوف ہوں یا پیسہ فالتو ہے اگر میں نے جرت کی ہے تو پھر آپ کو بھی جرت کرنی پڑے گی آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا ہاں
अगर आप कहते हैं फिर मैं यहां नाजिम रहा 5 साल, चैलेंज करता हूं, यह भी मेरी बात रिकॉर्ड की जाए और फेसबुक पे चलाई जाए, मैं पूरे शहर को, तहसील जतोई को चैलेंज करता हूं कि मैं यहां पिछले 35 साल से हूं, पिछले 35 साल से मैं जतोई में बैठा हूं। 2001 से 5 तक मैं शहर का जतोई शुमाली का नाजिम रहा हूं। 35 साल की जिंदगी में पूरा मजमा बैठा है, पूरा इलाका बैठा है। हिक मुदई मेरा घेना मैंने हिक मुदई जड़ा आके अब्बासी साहब मेरे उत्ते कूड़ा पर्चा करे, अब्बासी साहब को मेरा जायज पर्चा खारिज करे, अब्बासी साहब मेरे थाने ते पैसे दिवैन, अब्बासी साहब मेरे पटवारी तहसीलदार कहीं को रिश्वत भरवई है, अब्बासी साहब कोई चट्टी दलाली की थी, अब्बासी साहब को भूंगा दिवाए, अब्बासी साहब कहीं को थाने बधवाए, कहीं को कुटवाए, कहीं ना ज्यादती की थी है। सिर्फ इतना नहीं है, मैं ये मुदई मांग रहा हूं, एक बंदा आ जाए जो कहे अब्बासी साहब ने आज तक मुझे गाली दी है। ये चैलेंज कोई और तो करके दिखाए कैंडिडेट। एक मुदई चाहिए जो कहे अब्बासी साहब ने मुझे गाली दी है, अब्बासी साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं अब्बासी साहब को मिलने गया हूं, अब्बासी साहब बहते में कोई मैं डो डेढ़ी तक मुझे खड़ा होकर नहीं मिला, मैं देरे पे गया हूं, मुझे चाय पानी नहीं पूछा। एक मुदई ले आओ, कोई और उम्मीदवार तो ये चैलेंज करके दिखाए। इन्हें गुंजरे वंजो काम करावण वाला तू डबल पैसे भरने पौंदे, थानेदार दे अंज, इन्हें दे मुंशी दे अंज, और मुंशी दा ही थऊं पलदे, थानेदार तो कल्ले वंजो 20,000 मंगदे, मुंशी नाल घेन वंजो 30,000 भरना पौंदे, क्यों डा इंदी फटीक है। ठीक है, ई वास्ते मैं आखदा खड़ा, मैं जतोई वालों से मुखातब हूं कि अगर मैंने 35 साल की जिंदगी में किसी से कोई ज्यादती की है, आए मेरा गिरबान पकड़े, मैं हाजिर खड़ा हूं। लेकिन अगर 35 साल में इज्जत के बावजूद, दौलत के बावजूद, शोहरत के बावजूद, हर चीज के बावजूद मैंने किसी से बदअखलाकी नहीं की, बदतमीजी नहीं की, मैंने किसी को आज तक गाली नहीं दी, थप्पड़ नहीं मारा, पर्चा नहीं कराया, थाने में बंद नहीं कराया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी के सामने तकब्बुर नहीं किया, आते हुए बंदे को खड़े होकर मैं गले मिला हूं, अगर ये क्वालिटी भी आपको पसंद नहीं है, वाल तारी किस्मत हुआ उसी आखिर छोड़ तारे को पूछदा, आप दसो, सारे मेरे उलमा बैठो, मेरे सिरे दा ताज बैठो, दसो कि इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए।